السلام علیکم۔ اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں اور یہاں کے قوانین اور حالات حاضرہ سے واقف رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل دا ایکسپرٹ نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ بیل کے بٹن کو دبانے سے ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ پوری انفارمیشن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ایک چھوٹی سی پیاری سی بات کے ساتھ۔ جو کسی مومن کی دنیاوی مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ پاک اسے قیامت کی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ احسان کرنے کا طریقہ اختیار کیجیے کیونکہ اللہ پاک احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عادت ڈالے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم دوسروں کے کام آ سکیں، آمین۔ تو آئیے آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں خوشخبری ہے ان سب بہن بھائیوں کے لیے جو اپنے ہاتھ کا کھانا پکا پکا کے اور کھا کے تنگ آ چکے ہیں اور بیزار ہو چکے ہیں اپنے ہاتھ کا کھانا کھا کھا کر۔ تو ان سب کے لیے خوشخبری ہے کہ رمضان میں بوفیا اور پھول کی دکانیں بھی اب کھلیں گی۔ جی ہاں، رمضان میں بوفیا اور پھول کی دکانیں کھلیں گی۔ اب آسانی سے تمام لوگوں کو سستا کھانا بھی فراہم ہو سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ گھر بیٹھے زمزم پانی کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ سعودی وزارت بلدیات و دیہی امور نے رمضان کے دوران مشروبات، پھول اور کافی کی دکانوں کو بھی کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ جی ہاں، سعودی وزارت بلدیات و دیہی امور نے رمضان کے دوران مشروبات، پھول اور کافی کی دکانوں کو بھی کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ وزارت بلدیات و دیہی امور نے رمضان کے دوران دوپہر 3 بجے سے صبح 3 بجے تک مزید دکانیں کھولنے کی اجازت دی ہے۔ ویڈیو کو اطمینان کے ساتھ اور تسلی سے پورا دیکھا کریں۔ وزارت بلدیات و دیہی امور نے رمضان کے دوران دوپہر 3 بجے سے صبح 3 بجے تک مزید دکانیں کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں مزید دکانوں کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں۔ اخبار 24 اور المرصد کے مطابق جن دکانوں کا اضافہ کیا گیا ہے ان میں پھول، بوفیا، آئس کریم، مشروبات پیش کرنے والی دکانیں، کافی شاپ، تازہ جوس فراہم کرنے والی دکانیں، مٹھائیاں، چاکلیٹ اور کوکو ریٹیل میں فروخت کرنے والی دکانیں بھی شامل ہوں گی۔ یاد رہے کہ سعودی حکومت نے جن ریستورانوں اور نئی دکانوں کو کرفیو کے دوران کاروبار کی اجازت دی ہے اس کا تعلق ہوم ڈیلیوری سروس سے ہی ہوگا۔ ایپلیکیشن یا اپنے اسپیشل عملے کے ذریعے یہ ریستوران اور دکانوں کے مالکان صارفین کو مطلوبہ اشیاء فراہم کر سکتے ہیں۔ دکانداروں پر پابندی یہ ہے کہ ان کا عملہ متعلقہ اداروں کی جانب سے مقررہ صحت شرائط کی پابندی کریں گے، جبکہ اس سے پہلے رمضان کے شروع میں ہی اجازت دے دی گئی تھی ریستورانوں کو کھلا رکھنے کی۔ دوپہر 3 بجے سے رات 3 بجے تک وہ اپنی سروسز لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں، صرف ہوم ڈیلیوری سروس کے تحت ہی۔ رمضان میں آن لائن لیکچرز کے لیے اجازت درکار ہوگی۔ رمضان میں راشن کے لیے عطیات جمع کرنے کی اجازت نہیں۔ وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ سرکاری اجازت کے بغیر آن لائن لیکچرز دینے، افطار دسترخوان لگانے اور مساجد میں اعتکاف کی اجازت نہیں ہوگی۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت اسلامی امور نے جمعرات کو جاری بیان میں کہا ہے کہ رمضان المبارک کے استقبال کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اس مہینے کے دوران متعدد پروگرام ہوں گے جن کے بارے میں پہلے بھی وضاحت کی جا چکی ہے۔ اعتکاف کے لیے مساجد نہیں کھولی جائیں گی۔ بیرون مملکت اسلامی مراکز میں اور سفارت خانوں کے ماتحت دینی شعبوں کے توسط سے کھجوریں تقسیم کرائی جا رہی ہیں، جبکہ حرمین شریفین کے ائمہ کی تلاوت کا فوری ترجمہ متعدد زبانوں میں بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ تمام مساجد میں جماعت سے نماز اور جمعہ پر لگائی گئی پابندی رمضان میں بھی برقرار رہے گی۔ جی ہاں، وزارت نے اپنے بیان میں دوبارہ وضاحت کی ہے کہ تمام مساجد میں جماعت سے نماز اور جمعہ پر لگائی گئی پابندی رمضان میں بھی برقرار رہے گی۔ مساجد سے صرف فرض نمازوں کی اذان دینے پر اکتفا کیا جائے گا، جبکہ بحران ختم ہونے تک مساجد میں اعتکاف پر پابندی ہوگی۔ اگر کسی امام نے اعتکاف کے لیے مساجد کو کھولا تو اس سے باز پرس بھی کی جائے گی۔
جو مبلغین اور داعیان وزارت سے تحریری اجازت لیے بغیر سوشل میڈیا پر دینی وعظ دے رہے ہیں یا مذہبی پیغام یا لیکچرز پیش کر رہے ہیں، ان سب کے خلاف تادیبی کارروائی بھی ہوگی۔ کوئی بھی مبلغ یا خطیب وزارت سے اجازت لیے بغیر دعوتی سرگرمیوں کا مجاز نہیں ہوگا۔ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل ہے کہ اگر انہیں اس قسم کی کسی خلاف ورزی کا علم ہو تو وہ فوری طور پر اس نمبر پر 1933 پر اطلاع دے سکتے ہیں۔ وزارت اسلامی امور نے ایک بار پھر تاکید کی ہے کہ کسی مسجد یا اس سے متصل میدان یا احاطے میں افطار دسترخوان لگانے پر پابندی ہے۔ کسی بھی مسجد کا امام افطار دسترخوان لگانے کے لیے عطیات جمع نہ کرے۔ رمضان راشن کے لیے بھی عطیات جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تمام براعظموں کے 24 ملکوں میں 200 ٹن کھجوریں شاہ سلمان کی جانب سے تحفے کے طور پر تقسیم کی جائیں گی۔ اس کی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ وزارت نے اپنے بیان میں وضاحت کی ہے کہ دینی اور علمی اسباق، سیمینارز، لیکچرز اور آن لائن اپلیکیشنز کے ذریعے معلوماتی مسابقوں کی اجازت دے دی گئی ہے تاکہ دنیا بھر کے مسلمان قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں آب زمزم کی ہوم ڈیلیوری کا بھی منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ اب گھروں میں آب زمزم کی سپلائی کا منصوبہ مرحلہ وار شروع کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اب گھروں میں بھی آب زمزم کی سپلائی کا منصوبہ مرحلہ وار شروع کیا گیا ہے۔ احتیاطی تدابیر کے تحت سعودی عرب میں آب زمزم گھروں میں فراہم کرنے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز زمزم پروجیکٹ کمیٹی کے نگران اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمان سدیس نے آب زمزم گھروں میں پہنچانے کا منصوبہ کا افتتاح کیا ہے، جبکہ گھروں میں آب زمزم پہنچانے کا آغاز مکہ سے کیا گیا ہے۔ تاہم اس کے بعد منصوبے کو ملک گیر سطح پر وسعت بھی دی جائے گی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ زمزم سیل پوائنٹ حفاظتی اقدامات کے تحت عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے، جس کے بعد یہ نیا منصوبہ بنایا گیا ہے کہ لوگوں کو گھر گھر جا کر زمزم فراہم کیا جائے گا۔ آب زمزم کے 5 لیٹر والے کین کی قیمت 7.5 ریال مقرر ہے، جبکہ ایک شخص ایک وقت میں 4 کین خرید سکے گا۔ آب زمزم کے کین اقامہ کارڈ کے اندراج پر ہی دیے جائیں گے۔ اضافی کین حاصل کرنے کے لیے افراد خانہ کے اقامہ کارڈز کا اندراج کرانا ہوگا۔ آب زمزم کے کین خریدنے کے لیے نقد رقم وصول نہیں کی جائے گی، بلکہ متاع کارڈ کے ذریعے ادائیگی لازمی ہوگی۔ زمزم پروجیکٹ اور نیشنل واٹر کمپنی کے درمیان گھروں میں زمزم پہنچانے کا معاہدہ طے پا گیا ہے، جس پر مرحلہ وار عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ ماہ رمضان کے حوالے سے مکے کی حد تک تجرباتی مرحلے کے تحت گھروں میں آب زمزم فراہم کرنے کے لیے نیشنل واٹر کمپنی اور آب زمزم پروجیکٹ نے مشترکہ ویب سائٹ لانچ کی ہے، جسے ہناک یعنی HANK ہناک کا عنوان دیا گیا ہے۔ وائرس کی وجہ سے زمزم پروجیکٹ عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا، تاہم رمضان کے موقع پر لوگوں کو ان کے گھروں تک زمزم پہنچانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے انہیں آب زمزم کا 5 لیٹر والا کین فراہم کیا جائے گا۔ مخصوص ایپ ہناک کے ذریعے ابتدائی طور پر مکہ میں یہ سروس شروع کی جا رہی ہے، اس کے بعد اس کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا، جبکہ معروف تجارتی گروپ پانڈا کے ساتھ بھی معاہدہ کیا گیا ہے، جس کے تحت انہیں آب زمزم کے 5 لیٹر والے کین فراہم کیے جائیں گے، جو وہ مملکت بھر میں قائم اپنی برانچوں میں صارفین کے لیے مہیا کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری سروس کے ذریعے بھی گھروں تک کین پہنچائے جائیں گے، تاہم اس کے چارجز کچھ الگ بھی ہوں گے۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ آب زمزم کی اس طرح فراہمی کا سلسلہ وائرس کی وبا ختم ہونے کے بعد روک دیا جائے گا۔ بعد ازاں پروجیکٹ پر آب زمزم حسب سابق دستیاب ہو سکے گا۔ یاد رہے، مکہ مکرمہ کے آب زمزم پروجیکٹ کا سیل پوائنٹ وائرس کی وجہ سے احتیاطی طور پر 16 مارچ 2020 کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا، جبکہ سعودی عرب میں کرفیو کے باعث آن لائن شاپنگ میں 400% اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ لوگ لاک ڈاؤن کے سبب اور کرفیو لگنے کی وجہ سے سعودی عرب کے ہر علاقے میں آن لائن شاپنگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب میں وزارت تجارت اور سرمایہ کاری کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 مہینے میں آن لائن خریداری میں 400% اضافہ ہوا ہے۔ سامان کی بروقت فراہمی نہ ہونے کے سبب رقم واپس بھی لے سکتے ہیں۔ آن لائن شاپنگ میں یکدم اس قدر اضافے کے باعث مختلف قسم کی 30,000 شکایات بھی درج کرائی گئی ہیں، جن میں اکثریت سامان کی فراہمی میں تاخیر کی اطلاعات ہیں۔ وزارت تجارت اور سرمایہ کاری کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وائرس کے باعث بہت سے علاقوں میں کرفیو جیسی صورتحال غیر معمولی ہے اور یہی وجہ
سامان کی ترسیل میں تاخیر میں آڑے آ رہی ہے۔ صارفین کے اس مسئلے سے نمٹنے اور بروقت ڈیلیوری کو یقینی بنانے کے لیے مزید ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب مانیٹری ایجنسی کے قواعد کے مطابق خریدار کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سامان کی بروقت فراہمی نہ ہونے کے سبب اپنی رقم واپس لے سکتا ہے۔ اگر اس نے آن لائن ادائیگی کر دی ہے تو 14 دن کے اندر اندر پیسے اس کے اکاؤنٹ میں واپس آ جائیں گے۔ قومی تجارتی پروگرام اس امر کو یقینی بنا رہا ہے کہ 10 مئی 2020 تک تمام منی مارٹ میں آن لائن ادائیگیوں کے ذریعے اشیاء دستیاب ہو سکیں گی۔ اس کے ساتھ یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ دیگر مزید تجارتی خدمات اگست 2020 تک آن لائن ادائیگی کی سہولت مہیا کر دیں گی۔ وزارت تجارت کی نگراں کمیٹی سپر مارکیٹوں کی براہ راست نگرانی کر رہی ہے اور قبل اس کے 89,000 سے زائد تفتیشی دورے بھی کر چکی ہے، جس میں تجارتی قانونی خلاف ورزیوں پر 9,000 جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ وزارت داخلہ کی جانب سے کیٹرنگ سروس، ریستوران اور فوڈ ڈیلیوری گاڑیوں کو آن لائن خدمات پیش کرنے کے لیے کرفیو اوقات میں نرمی کرکے گاہکوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے سحری کے 3 بجے تک کا وقت دیا گیا ہے۔ معزز سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ بالکل فری ہے، اس کے بالکل پیسے نہیں لگیں گے، اور اگر ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو ہماری انفارمیشن اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں۔